مفتی صاحب قبلہ، آپ نے جانوروں کے اقسام بیان فرمائے کہ 3 طرح کے جانور ہیں جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، اور اسی کے مثل دمبا ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اونٹ کا ذکر کیا، اور آپ نے بیل بھینس کا ذکر کیا، بقر کا ذکر کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں ہے قربانی کے حوالے سے، اور نہ صحیح احادیث میں ہی موجود ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھینس کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے اس کا کہیں سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکمل ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص ایسے امور کا اضافہ کرتا ہے جو ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ چیز رد کر دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، پھر بعد میں بھینس کی قربانی رائج ہوئی، تو بھینس کی قربانی ایک طرح سے تو بدعت ہو گئی، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئی، تو اس بدعت کو کیسے رواج دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو بعض حضرات کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی بدعت ہے، یا اسلام میں، دین میں بھینس کی قربانی کا تصور بھی موجود ہے؟ اس حوالے سے ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جی، بہت بہتر سوال، اور یہ کئی لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہم سے بھی ہوا ہے کہ بھینس کی قربانی بدعت ہے، اسلام میں بھینس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، یہ سوال ہوا ہے۔ اس سوال کے جواب سے پہلے 2-3 باتیں ہیں، پہلے اس کو آپ سن لیں، ذہن نشین کر لیں تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حرام ہے، چاہے وہ جانور ہو یا اور دوسری چیزیں ہیں، حرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ انعام کی 119ویں آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جن کو تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں آپ کو قاعدہ کلیہ، ایک ضابطہ ملے گا، جزوی طور پر ہر مسئلے کا بیان الگ الگ کر کے یہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کتاب اور سنت سے یہ واضح ہے کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ 2.5% واجب ہے، بس اتنا ہے، لیکن تجارت کی کسی قسم کی صراحت اس میں موجود نہیں ہے کہ کپڑے کی تجارت ہو یا لوہے کی تجارت ہو یا اور دوسری چیزوں کی تجارت ہو۔ تو یہ تجارت جو بھی ہو، حلال تجارت ہے تو اس میں 2.5% دینا ہے۔ ایک یہ ہے، کلیہ بیان ہوتا ہے، ہر مسئلہ کو الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ بھی کسی چیز کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے، مثال میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو ہمیشہ ان چیزوں کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ جن کو مخاطب سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، مخاطب کے عرف میں، اس کے سماج میں وہ چیز رائج ہو، وہ چیزیں مثال میں پیش کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذہن میں فوراً بیٹھ جائے، وہ سمجھ جائے۔ یہ بات ہے۔ اب یہ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھینس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، پھر بھی یہ جائز کیوں ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کیا تاکہ اس پر وہ اللہ کا نام بیان کریں، بلند کریں، اور جو رزق انہیں دیا گیا بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، تو بہیمۃ الانعام کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں بہیمۃ الانعام چوپایا، جو گھر میں جس کی پرورش کی جاتی ہو، پالتو جانور جسے کہا جاتا ہے، پالتو جانور جیسے بیل ہے، اس پالتو جانور میں بھینس بھی ہیں، اور بھی دوسرے جانور ہیں جو پالتو ہیں، یہ تمام جانور بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں۔ اب رہ گئی بات
کہ سنت میں نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، تو حقیقت تو یہ ہے، اس سوال کا اگر صحیح طور پر آپ دیکھیں تو یہ کہنا، حقیقت میں یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ کہنا حقیقت میں یہی بدعت ہے۔ بھینس کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے۔ آپ جانیے کہ 1200 سال سے، ہزار سال سے قربانی، بھینس کی قربانی ہوتی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیوں نہیں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب میں بھینس نہیں تھا، وہاں اونٹ ہوتے تھے، وہاں دمبا ہوتا تھا، وہاں اور کیا کہتے ہیں دوسرے جانور یہ ہوتے تھے، لیکن بھینس نہیں ہوتا تھا، تو بھینس کی قربانی کیسے کرتے؟ پھر صحابہ بھی وہیں تھے۔ جب اسلام کا دائرہ عرب سے نکل کر ایشیا تک، افریقہ تک پہنچا، ان ممالک تک پہنچا کہ جن ممالک میں بھینس پائے جاتے تھے، تو فقہائے کرام نے، علماء کرام نے اجماعی طور پر، متفقہ طور پر بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا، اور 1000 سال سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے بالاتفاق۔ جیسے کہ علامہ ابن منذر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی پر تمام امت کا، یعنی امت مسلمہ کے علماء کا، مجتہدین کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی؟ تو 1000 سال سے یہ امت جو بھینس کی قربانی کو جائز قرار دے رہی ہے، قولاً بھی عملاً بھی، یہ سارے کے سارے لوگ ایک ناجائز چیز پر جمع ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو حضرات ویڈیو بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، خود وہ جن کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیشوا جو ہیں، ان کے اوپر کے دیکھ لیجئے تو سارے لوگوں نے متفقہ طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کرنا جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں علماء کرام کو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جانتے ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین کرام، تابعی ہیں حضرت حسن بصری۔ یہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، بھینس کا حکم بقر کے حکم کی طرح ہے، یعنی یہ بھی اسی کی ایک قسم سے ہے، یعنی جو احکام بقر پر لاگو ہوں گے وہ تمام احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے۔ یہ حضرت حسن بصری ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابن منذر نے تو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا اور کہا اجماع ہے۔ اب آئیے جو اہل سنت والجماعت کے متفقہ جو 4 امام، مشہور و معروف امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ آپ ان میں سے دیکھیے گا تو امام مالک مدینہ ہی کے رہنے والے، عرب ہی کے ہیں۔ حضرت امام شافعی عرب ہی کے ہیں۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل بغداد، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں امام کہ جن کے متبعین پوری دنیا میں موجود ہیں، جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے یہاں متفقہ طور پر اس کی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ دیکھ لیجئے صرف ایک عبارت ہم پیش کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی کی ایک مستند کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں بھی یہی قرار دیا ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس بقر کی ہی ایک قسم ہے۔ فقہ شافعی میں آ جائیے، اس میں کہا الابل والبقر یشمل الجاموس، اونٹ اور بقر یہ بھینس کو شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کیا بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے صاف صاف فرمایا کہ مجھے اس میں کسی کا اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس میں 7 لوگوں کی طرف سے اس کی قربانی، ایک بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل خود ہی کہہ رہے ہیں۔ فقہ مالکی میں علامہ دسوقی، ان کی شرح کبیر بہت مشہور کتاب ہے، فقہ مالکی میں بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے فی البقر مرادہ ما یشمل الجاموس، بقر مراد ہے اور بقر میں جاموس بھی شامل ہے، یعنی بھینس بھی شامل ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے جو 4 امام ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے۔ تو یہ تمام لوگ 1000 سال سے یہ بدعت والا کام کر رہے ہیں،
آپ آج آ کر 100 سال، یہ 100 سال کے اندر کی بات ہے، اس سے پہلے کسی نے کہیں بھی نہیں ملے گا، اس 100 سال سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ بھینس کی قربانی بدعت ہے اور اسلام میں نئی چیز ہے۔ یہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ 100 سال سے کے اندر یہ بات اٹھا رہے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ بدعت والا کام کر رہے ہیں۔ آپ دین کی نئی تشریح اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ جاموس شامل نہیں ہے تو بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ نئی بات تو آپ نے اٹھائی ہے۔ تو حقیقت میں بدعت والا کام تو آپ نے کیا ہے، نہ کہ سلف صالحین نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ما راہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ تمام مسلمان جس کو اچھا سمجھیں، جس پر اتفاق کر لیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی متفق ہے۔ ایک بات اور ہے کہ دیکھیے یہ اصول صرف ہمارا نہیں، جو لوگ کہتے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے ان کے نزدیک بھی یہ اصول مسلم ہے۔ ان سے پوچھئے کہ یہ آپ کی دلیل کیا ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں خالی یہ دیتے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہی دلیل۔ تو ان سے پوچھئے کیا آپ کے نزدیک یہ اصول ہے کہ صحابہ اور نبی جو کام نہ کریں وہ بدعت ہو جائے؟ تو ان کا نہ کرنا یہ ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بہت ساری چیزیں خوب آپ کے ارد و گرد، آپ کے آپ کے سامنے جو خود آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت بدعت کا، تو آپ مجموعہ ہو جائیں گے، خود آپ بدعت کا مجموعہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ دلیل ہو جائے کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو تو وہ بدعت ہو جائے، تو آپ بدعت کا مجموعہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مباح، ہر چیز کی اصل ہے مباح، جائز۔ اصل پر کبھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے غیر اصل کے لیے۔ تو جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرام قرار دینے کے لیے، ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دلیل آپ کو دینی چاہیے، کون سی دلیل ہے؟ کتاب میں کوئی ایسی آیت لے آئیے، یا کوئی حدیث ایسی لے آئیے، یا صحابی کا کوئی قول ایسا پیش کر دیجئے جو یہ کہتے ہوں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس آپ کے پاس یہی، لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ انتشار، اختلاف پیدا کرنا ہوا، یہ بات اٹھانا گویا کہ لوگوں میں اختلاف، انتشار، گروہ بندی یہ کروانا ہو، ورنہ تابعین سے لے کر آج تک جس پر عمل ہوتا رہا ہو تو اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ آپ بھینس کی قربانی بلا شبہ کریں، اور بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ 2 سال کا اگر بھینس ہو تو اس میں قربانی کریں۔ ایسے لوگوں کی بات کے پیچھے آپ نہ پڑے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، حلال جانور ہے، جائز جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا مفتی صاحب قبلہ آپ نے، اور بدعت کے معنی مفہوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بدعت کا وہ معنی لیا جائے کہ بدعت کا مطلب یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں پائی جا رہی تھی، جو طریقہ نہیں پایا جا رہا تھا، وہ طریقہ بعد میں پایا گیا تو اس کو بدعت قرار دے دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے ارد و گرد ہے وہ بدعت ہو جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، خود حضور اسلام نے متعدد جگہ کا سفر کیا ہے۔ اس زمانے میں حضور جو سفر کر رہے تھے، یا تو اونٹ سے سفر کر رہے تھے، یا گھوڑے سے سفر کر رہے تھے، یا گوشت دراز سے سفر کر رہے تھے، یہی عام استعمال کی چیزیں تھیں۔ اگر اس کے علاوہ کے ذریعے سفر کرنا بدعت قرار پا جائے تو آج ٹرین سے، بس سے، ہوائی جہاز سے جو سفر ہو رہی ہے، یہ سارے سفر کرنے بدعت ہو جائیں گے۔ پھر سنت پہ سفر کرنے کے لیے گوشت دراز پہ، یعنی گدھے پہ سوار ہونا پڑے گا، گھوڑے پہ سوار ہونا پڑے گا، اونٹ کی سواری کرنی پڑے گی۔ بدعت کا جو اصل مفہوم فقہا نے بیان کیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ بدعت وہ چیز ہے جو اسلامی اصول سے ٹکرا جائے، اور اسلام نے جو اصول بنائے ہیں جائز ناجائز کے، اس اصول سے ہٹ کر کے بلکہ اسلامی منہج اور اسلامی اصول کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ بدعت قرار پاتی ہے۔ بہت اچھی تفصیل آپ نے بھینس کی قربانی کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔